نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، جناب ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ تو رب کریم نے جبریل کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کو بتاؤ کہ آپ نے دعا کی ہے نا، تو میں آپ کی امت کے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دوں۔ جناب ابو بکر صدیق بولے، یا رسول اللہ کم نہیں ہے؟ یا رسول اللہ یہ کم نہیں، امت تو بہت زیادہ ہے، 70,000 تو کم ہے، یا رسول اللہ پھر دعا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ پھر جناب جبریل آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے وہ جو 70,000 میں نے بھیجنے ہیں نا، ان میں ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 ملا کر میں ان کی مغفرت فرما دوں۔ جناب ابو بکر صدیق پھر بولے، بھلا ہو ان کا جو ہمارے لیے اتنا کچھ کر کے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق پھر بولے، یا رسول اللہ ابھی بھی کم ہے، آپ دعا کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جناب جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ رب فرماتا ہے کہ میں آپ کی امت میں سے 3 چلو بھروں گا، میں آپ کی امت میں سے 3 چلو بھروں گا اور انہوں بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما دوں۔ اب جناب ابو بکر کہنے لگے بس کریں، اتنا کافی ہے، بس کریں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے یار ابو بکر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ حضور مانگ رہے ہیں، اللہ عطا فرما رہا ہے، تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو لینے دے، تو نے کیوں کہہ دیا بس کریں؟ تو اب یہ بھی یار غار مصطفیٰ ہیں، یہ بھی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عمر کہنے لگے کہ بس کیوں کروا دی؟ تو جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے، یار تو نے سنا نہیں کیا کہا ہے؟ تو نے الفاظ کی گہرائیوں کو محسوس نہیں کیا؟ اللہ نے 3 چلو بھرنے ہیں، عمر اللہ ایک چلو بھرے گا تو ساری امت آ جائے گی بیچ میں، اس نے تو 1 چلو بھرنا ہے تو ساری امت نے آ جانا ہے، تو وہ پھر کرم فرما رہا ہے 3 چلو بھرنے ہیں اس نے۔